بسم اللہ الرحمن الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بحسن خلق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار کمالات عطا فرمائے تھے، بلکہ آپ مجموعہ کمالات تھے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک کمال اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سے بڑی بات کو بہت مختصر لفظوں میں ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں چند چیزیں بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے، یعنی کلمہ اور الفاظ کم اور ان کے اندر معانی بہت زیادہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا کمال ہے۔ چنانچہ میں نے جو ابھی آپ کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ بھی اسی طریقے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 نصیحتیں فرمائی ہیں، اور تینوں نصیحتیں بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ میں اور لیکن ہیں بہت جامع، اپنے اندر معانی کا ایک عظیم سمندر سموئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت۔ یہ پہلی نصیحت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو کی ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت، کہ ابو ذر تم جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، جس وقت بھی ہو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یعنی اگر آپ مجمع عام میں ہیں تب بھی اللہ سے ڈرو، تنہائی میں ہو، کوئی بھی پاس میں دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھتا ہے، تو وہاں پر بھی اس سے ڈرو۔ بازار میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، مسجد میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، گھر میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، والدین کے ساتھ میں معاملہ ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، گھر والی کے ساتھ معاملہ ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، کسی رشتہ دار کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے تب بھی اللہ سے ڈرو، کوئی دنیاوی کاروبار کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی رہنا چاہیے تمہارے اندر۔ سونے جا رہے ہو کمرے میں اندر کوئی بھی نہیں ہے، موبائل ہاتھ میں اٹھا لیا ہے تب بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اگر نہیں دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ پہلی نصیحت یہ تھی اتق اللہ حیثما کنت، جہاں رہو، خلوت میں، جلوت میں، انجمن میں، تنہائی میں، مجمع عام میں، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ یہ احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کے واسطے سے پوری امت کو یہ عطا فرمایا ہے، یہ سبق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، بڑے قاری تھے، ان سے کہا کہ ابی تقوی کسے کہتے ہیں؟ اب ظاہر بات ہے حضرت عمر کو تو معلوم ہی ہوگا تقوی کسے کہتے ہیں، لیکن امت کی تعلیم کے لیے ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ کبھی ایسی جگہ سے گزرے ہوں جہاں دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹوں دار جھاڑیاں؟ کہ ہاں گزرا ہوں۔ پھر کیسے گزرتے ہو؟ کہ
ذرا سے ان کانٹوں سے بچ کر، جھاڑیوں سے سمٹ کر کے، کپڑے تھوڑے سے لپیٹ کر کے تب گزرنا پڑتا ہے۔ اگر دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا کہ بس یہی تقویٰ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں رہیں گے تو دنیا میں گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، خواہشات کی جھاڑیاں ہیں، دنیاوی معاملات چاروں طرف سے، کوئی ہمارا دامن پکڑے گا، کوئی ہمیں پکڑ کر کے کھینچے گا، کوئی گناہوں کی طرف ہمارا نفس ہم کو کھینچے گا، شیطان ہم کو بری بری باتوں کو اچھا بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ لیکن تقویٰ یہ ہے کہ ان تمام برائیوں سے بچ کر، ان تمام گناہوں کے کانٹوں سے اور جھاڑیوں سے بچ کر کے تم نکل جاؤ صراط مستقیم پر اور اللہ کے راستے پر چل پڑو، بس یہی تقویٰ ہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا، اور اللہ سے ڈرنا بھی دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک تو انسان ڈرتا ہے سانپ سے، بچھو سے، اس کے اندر خوف ہوتا ہے۔ ایک ڈرتا ہے انسان، مثلا بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، بیٹا اپنی ماں سے ڈرتا ہے، بیٹا اپنے یا بھائی، چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے ڈرتا ہے، تو اس میں خوف تو رہتا ہے لیکن محبت کے ساتھ خوف رہتا ہے۔ یعنی بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے تو اس کو یہ خوف رہتا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا تو میرا باپ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میری ماں مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھانا ہے یا اللہ سے ڈرنا ہے وہ یہی ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا محبت کی وجہ سے ہے، اس لیے نہیں کہ جیسے کوئی سانپ سے ڈرتا ہے، کوئی شیر سے ڈرتا ہے، کوئی بچھو سے ڈرتا ہے، یہ والا خوف نہیں ہے وہاں۔ تو اللہ سے اس لیے ڈریں کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ہے تقویٰ۔ اور جب انسان تقویٰ اختیار کر لیتا ہے تو اس کی کوئی مشکل نہیں ہے جو آسان نہ ہو جائے۔ اتنے فضائل ہیں تقوی کے قرآن کریم میں بھی، احادیث نبویہ میں بھی، کہ اگر میں بیان کروں تو بہت لمبا وقت چاہیے۔ ایک آیت پڑھ کر کے صرف ترجمہ کرتا ہوں۔ قرآن میں کہا گیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ انسان مختلف مصائب میں، مختلف مشکلات میں گھرا رہتا ہے دنیا میں، اور طرح طرح کے اس کو کبھی یہ وظیفہ بتا دو تو کبھی یہ تعویذ چاہیے، کبھی وہ تعویذ چاہیے، اور کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام بلاؤں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، اللہ کا ارشاد ہے، کسی نیتا ویتا کا نہیں ہے کہ جو آج وعدہ کرے کل کو بھول گئے۔ دوسرا انعام وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا مجھے یہاں سے مل سکتی ہے۔ یہی ہے انسان کی پریشانی دنیا میں، اور کیا ہے؟ مشکلات سے بچ جائے اور اس کو سکون سے اس کو روزی ملتی رہے۔ صحت، روزی کے اندر صرف کھانا نہیں آتا، کھانا بھی آتا ہے، صحت بھی آتی ہے، اور بچے بھی ہیں اس کے، سب چیزیں انسان کی ایک ضرورت کی جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سب رزق ہے۔ دوسری جگہ اسی صورت میں ہے پہلے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ مشکلات سے نکلنا، آسانیوں کا پیدا ہو جانا، رزق کا ملنا، اللہ کا محبوب بن جانا، اللہ کے نبی کی معیت، کیا چاہیے؟ کیا چیز نہیں ہے کہ جو تقوی میں نہ ہو؟ اور تقوی کوئی الگ سے کوئی عمل بھی نہیں ہے، تقوی الگ سے کوئی عمل نہیں، جیسے نماز الگ مستقل عمل ہے، روزہ الگ مستقل عمل ہے، خیرات الگ مستقل، تقوی ایسا کچھ عمل الگ سے نہیں ہے، تقوی دل کا فعل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، 3 مرتبہ اشارہ فرمایا اگر رب نے۔ تقوی دل میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہم نماز پڑھیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے، خیرات کریں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے، کسی سے بات کریں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے، کسی سے کوئی معاملہ کریں تب بھی اللہ کا خوف ہو، یعنی تقوی دوسرے کاموں کے ضمن میں پایا جاتا ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔
اس کا پیدا ہونا تھوڑا سا مشکل ہے، مگر لیکن اگر انسان کوشش کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو جو پہلی نصیحت فرمائی ہے وہ یہ ہے، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں ہو تم تقوی اختیار کرو۔ دوسری، واتبع السیئہ الحسنہ تمحوہا، دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اگر کوئی برائی ہو جائے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، غلطی تو ہوتی ہے، کون ہے جس سے خطا نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کے بعد میں کوئی اچھا عمل کر لو۔ اس غلطی کے بعد میں جب تم کوئی اچھا عمل کر لو گے تو وہ اچھائی اس غلطی کو مٹا دے گی، ختم کر دے گی۔ قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے جو انسان کے برے اعمال ہیں، برے کام ہیں، وہ سب ختم اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے۔ تو کوئی اگر برائی، پہلی بات تو انسان کوشش کرے کہ مجھ سے کوئی برائی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، لیکن ہو جائے تو فوراً کوئی اچھا عمل کر دے، وہ اچھا عمل جو اس برائی کو ختم کر دے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر ایک آدمی نے کسی کو گالی دے دی ناجائز، کسی کا دل دکھا دیا اور بعد میں صدقہ کر دیا، تو صدقہ کرنا ہے تو اچھا عمل، لیکن یہ ایسا اچھا عمل نہیں ہے کہ جو سامنے والے کو گالی دینے کا بدل بن جائے اور اس کا کفارہ بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے، ناجائز اس کو ستایا ہے، پہلے اس سے معافی مانگ لے، معافی مانگنا خود ایک اچھا عمل ہے، معذرت کر لے، تو یہ جو اچھا عمل کیا ہے آپ نے، یہ تمہاری اس برائی کو ختم کر دے گا۔ نماز اگر چھوٹ گئی ہے انسان کی، مثلا سو گیا، آنکھ نہیں کھل پائی، جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً نماز پڑھ لے، تو یہ آنکھ کھل کے نماز پڑھنا ایک برا عمل ہم سے ہو گیا تھا، نماز چھوٹ گئی تھی، لیکن جیسے ہی یاد آیا ہم نے نماز پڑھ لی، تو وہ نماز پڑھنا ہماری اس برائی کو ختم کر دے گا۔ روزہ چھوٹ گیا ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، روزہ رکھ لو، تو وہ جو چھوٹا ہوا روزہ ہے، ہمارا یہ روزہ رکھنا اس کو، اس برائی کو ختم کر دے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کا روزہ چھوٹا ہوا ہے، وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، تو صدقہ اور خیرات یقیناً اچھا عمل ہے، لیکن یہ ایسا اچھا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے فرض روزہ چھوڑنے کا گناہ معاف ہو جائے۔ یا مثلا نماز چھوٹ گئی ہے، کوئی انسان صرف دعا کر رہا ہے، دعا کرنا یقیناً اچھا عمل ہے، لیکن یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نماز چھوڑنے کا گناہ معاف ہو جائے۔ کسی کی زمین دبا لی ہے، ہتھیا لیا، کسی کا مال مار لیا ہے اور آ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز یقیناً اچھا عمل ہے، اس کا اپنا الگ ثواب ہے، لیکن نماز پڑھنے کی وجہ سے جو دوسرے کا مال دبایا ہے، مال مارا ہے، زمین دبا لی ہے، وہ والا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ جس کا حق دبایا ہے اس کا حق واپس کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، تب یہ برائی ختم ہوگی۔ دوسری جو نصیحت ہے، واتبع السیئہ الحسنہ، اگر برائی ہو جائے اچھائی کر لو، تمحوہا، وہ اس کو مٹا دے گی۔ تیسری اور آخری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو فرمائی ہے، وخالق الناس بحسن خلق، دیکھو معاشرے میں رہتے ہو، سب کے ساتھ رہنا سہنا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ لوگوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے پاس میری نشست سے وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ ان من اقربکم الی احاسنکم اخلاقا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اچھے اخلاق پر جس طریقے سے ہماری شریعت میں زور دیا گیا ہے، شاید اتنا کسی اور دیگر چیزوں پر نہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کے ساتھ ہے۔ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر ہماری اچھی صفات پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں تحمل کا جذبہ ہو، احترام کا جذبہ ہو، شفقت کا جذبہ ہو، بڑوں کا ادب کا جذبہ ہو، ایثار کا جذبہ ہو، سخاوت کا جذبہ ہو، اور پھر اپنے عمل سے ہم اس کا اظہار کریں۔ ہمارے سامنے اگر ہمارا بڑا آئے تو ہم اس کا احترام کریں، چھوٹا آئے تو اس کے ساتھ شفقت کریں، کوئی غریب ہے تو اس کا تعاون کریں، کوئی محتاج ہے تو اس کی فریاد کو پورا کریں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اچھے اخلاق انسان کے اس وقت معلوم ہوتے ہیں کہ اچھے اخلاق والا ہے یا نہیں، جب سامنے والے کی طبیعت کے خلاف کوئی کام پیش آئے۔ یعنی عام حالات میں تو ہر ایک آدمی آپ کو اچھے اخلاق والا لگے گا، دور سے جو ہے نا سلام بھی ہوگا، مسافر بھی ہوگا، سب چیزیں،
لیکن اچھے اخلاق کا پتہ جب چلے گا جب طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آئے اور آپ کا ریئیکشن اس بات پر کیا ہے. آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی کام پیش آ گیا, بظاہر تو بڑے اچھے اخلاق والا ہے, اور پھر اس نے سامنے سے بجائے 1 کے 4-5 گالیاں دی, تو یہ کوئی اچھے اخلاق تھوڑی ہے. اگر آپ نے کسی کو ہو جاتا ہے معاشرے میں, آپ برداشت کر لیں, سمجھا دیں اسے بھائی یہ غلط بات طریقہ ہے, آپ کو ایسے نہیں بولنا چاہیے, یہ اچھے انداز میں اس کو ڈیل کر لے. یہ اب پتہ چلے گا کہ اس کے اندر اچھے اخلاق ہیں یا نہیں ہیں, جب طبیعت کے خلاف کوئی ناگوار بات پیش آئے. ورنہ عام حالات میں تو سب اچھے لگتے ہیں. اپنے اندر, اسی لیے میں نے کہا اپنے اندر, دل کے اندر اچھی صفات, اچھی عادتوں کو پیدا کرنا اور اعمال سے اپنے اس کا اظہار کرنا, یہ اچھے اخلاق ہیں, اس پر فضیلتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میری بعثت اس مقصد کے تحت بھی ہوئی ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اخلاق والا کون ہوگا؟ قرآن نے تو آپ کو ایسا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے, انک لعلی خلق عظیم, آپ تو اچھے اخلاق کے اوپر فائز ہیں, آپ کی طبیعت کے اندر اچھے اخلاق ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی ہیں, کتنا پریشان کیا گیا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا, اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں بدلہ لیا. دین پر اگر آنچ آ گئی تو پھر اس کو چھوڑا نہیں ہے, لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں بدلہ لیا. طائف میں آپ کو کتنا لہولان کر دیا گیا, پہاڑوں کا فرشتہ ہے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دوں میں تاکہ اس بستی کو تہس نہس کر دیا جائے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں میرے نام لیوا پیدا ہوں گے. اپنی ذات کے لیے نہیں بدلہ لیا. یہ ہیں اچھے اخلاق. تو 3 نصیحتیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی گئی ہیں. ایک یہ ہے کہ اتق اللہ حیثما کنت, جہاں ہو اللہ سے ڈرو. دوسرے ہے کہ اگر کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد میں اچھائی کر لو, وہ اچھائی اس برائی کو ختم کر دے گی. تیسری بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق سے, لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ, اچھی باتیں کر کے پیش آؤ. یہ 3 نصیحتیں ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم سب کو بھی یہ نصیحتیں کی جا رہی ہیں. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے تمام نصیحتیں ہم اپنے اوپر بھی اس کو جاری کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا